بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام کیوں لگایا؟ جس کنویں میں حضرت یوسف کو پھینکا تھا اس کے قریب ہی ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا۔ دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا کنویں میں ہے، ان کو باہر نکال لیا، اور جب قافلہ مصر پہنچا تو وہاں پر مصر کے بادشاہ نے ان قافلوں والوں کو تھوڑی قیمت دے کر خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کو پال لو، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، ان کی خوبصورتی و وضاحت و عقل مندی اور بڑھ گئی۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی اور ان کو ان کے نفس کی جانب میں پھسلانے لگی۔ ایک روز اس نے کمرے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو خدا سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے پیچھے سے ان کی قمیض پکڑ لی جس سے قمیض پھٹ گئی۔ اس وقت عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر بھی دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا اور اپنے خاوند سے کہا کہ یہ شخص میری بیوی کی بے آبرو کرنا چاہتا تھا، جس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں بے گناہ ہوں، بلکہ یہ عورت مجھ کو پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خدا نے مجھ کو اس سے بچا لیا۔ آخر یہ معاملہ قاضی کے پاس پیش ہوا۔ قاضی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے صفائی کے لیے گواہ طلب کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے خاندان کے ایک معصوم اور ننھے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس وقت موجود تھا، یہ سچا گواہی دے گا۔ ننھے بچے نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی تو یوسف مجرم ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ جب حضرت یوسف کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس بات کو جانے دو، اور زلیخا سے کہا کہ تو معافی مانگ، حقیقت میں تو ہی قصوروار ہے۔ اس واقعے کی خبر سارے مصر میں پھیل گئی اور عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ زلیخا اپنے غلام کو چاہتی ہے۔ جب زلیخا کو اس کا علم ہوا تو اس نے اپنی بدنامی کا خیال آیا۔ اس نے ترکیب سوچی، وہ یہ ہے کہ اس نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور ایک ایک پھل دے دیا، اور اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں لے آئی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف کے حسن و جمال و خوبصورتی کو دیکھا تو وہ سب اپنے ہوش میں نہ رہی اور چھریوں سے بجائے پھلوں کے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا اور کہنے لگی، واقعی یہ کوئی انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ میں حقیقت میں اس کو چاہتی ہوں، اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تو میں اس کو قید کرا دوں گی۔ حضرت یوسف کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے۔ اگر میں ان عورتوں کے فریب میں آ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اس سے یہ بہتر ہے کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اللہ نے حضرت یوسف کی دعا قبول کی اور وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ حضرت یوسف سے پہلے جیل میں 2 قیدی اور بھی تھے، ایک شاہی باورچی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے والا ساقی۔ ان کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قیدیوں رہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے رہے اور خدا کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ ساقی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ بادشاہ کو انگور شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ساقی تو جیل سے چھوٹ جائے گا اور پھر بادشاہ کی ملازمت میں جا کر اس کو شراب پلائے گا، اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور کھائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ساقی کو رہا کرا دیا اور باورچی کو سولی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے بعد بھی مالو جیل میں رہے، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہیں آیا۔ اتفاقاً ایک مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہے، اور 7 ہری اور 7 سوکھی ہوئی بالیں دیکھی۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں میں اس کی تعبیر پوچھی۔
मगर कोई भी सही जवाब नहीं दे सका। इस मौके पर साकी को याद आया कि उसने अपना ख्वाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा था और आपका जवाब बिल्कुल सही हुआ था। उसने कहा कि जेल में एक शख्स है जो ख्वाब की सही ताबीर बयान करता है, बादशाह से, जिसको अजीज़ मिस्र कहते हैं। इजाज़त लेकर वह जेल गया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से सारा वाक़या बयान किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस ख्वाब की ताबीर तो यह है कि 7 साल मुल्क में खूब गल्ला पैदा होगा और 7 साल सख्त कहत पड़ेगा। फिर 1 साल आएगा जिसमें खूब बारिश होगी और गल्ला होगा। जब इस शख्स ने बादशाह को जाकर यह खबर सुनाई तो उसने कहा कि हज़रत यूसुफ को बुलाया जाए। जब वह दोबारा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया और बादशाह का पैगाम सुनाया तो आपने फरमाया, उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे? बेशक मेरा रब उनके मक्र व फरेब से वाकिफ़ है। बादशाह ने उन औरतों को बुला कर पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने हज़रत यूसुफ में कोई बुराई नहीं देखी। यह देखकर जुलेखा भी बोली कि अब जबकि हक़ जाहिर हो गया है, सच बात यह है कि मैंने ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बरगलाया था और वह बिल्कुल सच्चा है।